السلام علیکم فیصل آباد پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر۔ آج 21 رمضان المبارک ہے۔ شہادت ہے اس ہستی کی جنہیں شیر خدا کہتے ہیں، جنہیں مولود کعبہ کہتے ہیں، جن کے بارے میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی میرے بھائی ہیں، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، جن کی شخصیت اور جن کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جن کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ میری مراد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہے، جن کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہوتی ہے۔ 19 رمضان المبارک کو ضرب لگائی جاتی ہے اور وہ فجر کی نماز کے وقت جب مسجد میں آتے ہیں تو خود اپنے قاتل کو اٹھاتے ہیں کہ جو تیرا مقصد تھا اس مقصد کو تو آج ادا کر لے، وہ مقصد جو تو ادا کرنے آیا ہے اسے پورا کر لے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں جب وہ تلوار چلا چکا ہوتا ہے کہ اس کو سزا کے لیے جب تلوار چلائی جائے تو ایک ضرب لگائی جائے، اس کے اندر اگر اس کی جان نکل جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ اپنے دشمن اور جس نے قاتل نے تلوار چلائی اس کے لیے بھی ظلم نہیں بلکہ پیار محبت کا پیغام دیا۔ آج کا پروگرام اسی تناسب میں ہے کہ جو عدل و انصاف اور حق کا لفظ بھی جن کے نام سے پیدا ہوتا ہے، ان کی تعلیمات ہمیں کیا کہتی ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا صرف شہادت کے روز ایک سٹیٹس لگا دینا، ایک تصویر ان کی یاد کے اندر کوئی شیئر کر دینی کافی ہوگی یا کچھ اور کرنا ہوگا؟ علماء کرام موجود ہوں گے، ان کا تعارف بھی آپ کے ساتھ کرواؤں گا اور آپ کو پروگرام میں آگے لیے چلتے ہیں۔ مہمان موجود ہیں، گلدستہ جسے کہتا ہوں ہمیشہ، وہ گلدستہ موجود ہیں۔ گلدستے کے اندر میرے ساتھ 5 علماء ہوں گے۔ پہلے 2 علماء کرام ہیں اور ایک سید سجاد حسین صاحب ہیں جو کہ منقبت ہمارے ساتھ پڑھنے کے لیے موجود ہیں، مسجد ابو تراب سے ہیں۔ سب سے پہلے شیخ سجاد حسین صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ ان کے ساتھ علامہ محمد ریاض کھل صاحب موجود ہیں، بہت ہی معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ علامہ سید ابن حسن شرازی صاحب ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں، اور میں شکر گزار ہوں ہمیشہ سے یہ میرے ناظرین کی، میری آڈینس کی مذہبی رہنمائی کے لیے یہ گلدستہ بالکل پیش رہتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو تلخیاں بڑھی ہوئی ہیں ان کو ختم کر کے اس شہر فیصل آباد کو جو امتیاز حاصل ہے وہ انہی علماء کی وجہ سے حاصل ہے، جن کا مقصد ہے اس فیصل آباد کو کسی بھی مذہبی تعصب سے پاک کر ایک اور یکجا اور یکجان کرنا، اور وہ یہ اس میں کامیاب ہیں، اور یہی حضرت علی کا بے پیغام ہے، یہی ہمارے دین اسلام کے اندر تمام بڑے رہنماؤں کا پیغام ہے۔ میں سب سے پہلے بلا وقت کی تاخیر کیے شیخ سجاد حسین صاحب کی طرف بڑھوں گا، منقبت ہمارے ساتھ پڑھ کے سنائیں گے، پھر میں آگے چلوں گا۔ بہت شکریہ۔ یہ کلام سہیل شاہ صاحب کا ہے، مولا علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے، جو شے کی مودت نے ان کو جوڑا تو اس نے بھی غفلت کے بستر کو چھوڑا، جو شے کی مودت نے ان کو جوڑا تو اس نے بھی غفلت کے بستر کو چھوڑا، تو خود آفتاب شہادت نے اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے، ابھرت ہی صورت نے حمد خدا کی، زیارت کی پھر روضہ مرتضیٰ کی، ابھرت ہی صورت نے حمد خدا کی، زیارت کی پھر روضہ مرتضیٰ کی، پرندوں
صاحب تھے مسجد ابو تراب سے مولا کائنات امام علی علیہ السلام کو سلام عقیدت پیش کرے تھے، خراج تحسین پیش کرے تھے۔ میرے لفظ، ان کے لفظ، ہم سب کے لفظ ناقابل، بلکہ میں کہوں بالکل چھوٹے سے بلکہ کمتر ہیں ان کی شان بیان کرنے کے لیے۔ میں بلا تاخیر علامہ محمد ریاض کھرل صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ بہت ہی جید علماء ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، امام علی کی شہادت اور خاص طور پر وہ جرأت، شجاعت جو ان کی ہمیشہ زندگی میں رہی، ان کی تعلیمات، کیا کہیں گے آج کے فلسطین کے اگر دیکھیں تو مسلمان اس وقت ظلم و بربریت کا شکار ہیں، کشمیر کے اندر مسلمان ظلم و بربریت کا شکار ہیں، رمضان چل رہا ہے، ہر 21ویں رمضان کو ان کی شہادت کا موقع ہوتا ہے، مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں جن کے اندر ذکر کیا جاتا ہے اور ان کی جو شہادت ہے، ان کی تعلیمات ہیں، ان کی زندگی ہے، اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب گزارش یہ ہے کہ امیر المومنین سیدنا حضرت مولا علی شیر خدا، آپ کی شخصیت جو ہے، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ پرچم اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، اقامت دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے انت تک جدوجہد کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے اچھے اعمال زمین پر فرمائے، سخاوت ہے، تلاوت ہے، شجاعت ہے، بستر نبوت پہ لیٹنا ہے، جتنے بھی آپ نے معاملات نیکی زمین پہ کی ہے، تو یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی شخصیت کے اعمال کے زمین پر بھی چرچے ہیں اور آسمانوں پر بھی چرچے بے ہیں، شک، اور رہتی دنیا تک رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کہیں آپ کے فضائل اور مناقب تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عیاں ہیں، لیکن آپ نے جتنی پرچم اسلام کی سرفرازی کے لیے، سربلندی کے لیے کوشش کی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی ذات جو ہے، آپ کی شخصیت جو ہے، اس کی ایک دھوم مچی ہوئی ہے عالم اسلام میں، اور قیامت تک مچی رہے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے آپ کے اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ اگر آپ ایک جملے میں سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنی دنیا کی فضیلتیں ہیں، دنیا کی عزتیں ہیں، شان و شوکت ہے، یہ امیر المومنین کے گرد گھوم رہی ہیں۔ ماشاء تو اسی لیے کسی نے کہا ہے کسے را میسر نہ شد این سعادت، بکعبہ ولادت با مسجد شہادت۔ یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ پیدا بیت اللہ میں ہوئے ہیں اور خدا کے گھر میں ہی شہید ہوئے ہیں۔ تو لیکن آج جو ضرورت ہے ہماری، جیسا آپ نے فرمایا، امت زبوں حالی کا شکار ہے، ذلت میں ہے، تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ امیر المومنین کی تعلیمات جو ہیں، آپ کی ارشادات جو ہیں، آپ کا سیرت و کردار جو ہے، اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا لے تو امت کو زبوں حالی سے نجات مل سکتی ہے، امت پھر عزت پا سکتی ہے، امت پھر وقار، اور امت کو اقوام عالم کی رہبری اور امامت کا فریضہ مل سکتا ہے، امت کو عظمت رفتہ مل سکتی ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جو آپ نے درس دیا تھا، جو آپ کی تعلیمات ہے، اس پہ عمل کیا جائے تاکہ امت زبوں حالی سے نکل سکے اور عالم اسلام کو عزت مل سکے۔ اور یہی آج کا سبق ہے کہ آج ہم اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر لیں
تاکہ امت جو ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں امت کو اتحاد کا درس دیا ہے، یکجہتی کا درس دیا ہے۔ آج ہم قومی یگانگت چھوڑ چکے ہیں، ملی یکجہتی سے دور ہیں، اتفاق سے دور ہیں، قومی اتحاد سے دور ہیں۔ آج ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جن کے اوپر چلتے ہوئے ہمیں عزت مل سکتی ہے۔ میں علامہ صاحب وقت واپس آؤں گا۔ علامہ محمد سید ابن حسن شرائع صاحب موجود ہیں۔ شرائع صاحب، جس بھی خلیفہ کی بات کریں تو جج جو ہوتا، فیصلہ کرنے والے، انصاف کے دعوے دار، وہ حضرت علی تھے۔ کیا کہیں گے آج تعلیمات کے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی کی دور خلافت بھی دیکھیں تو بلا شبہ ہمیں یہ مناظر نظر آتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت اور مقابلہ تھا بہت بڑا۔ تعلیمات ہمیں کیا دیتی ہیں آج کے دور کے اندر، اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے اگر پیغام ہوگا؟ میں بڑا معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، میں تھوڑا ساتھ اس کو لنک کروں گا۔ بڑے نوجوان ہیں ہمارے، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں یا تو آنکھ نہیں کھلی یا ہماری طبیعت خراب تھی۔ پتہ نہیں ہم کس طرف چلے ہیں، لیکن آپ ذرا روشنی ڈال دیں اس کو ذرا لنک کر کے ساتھ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی نبوتوں کی تبلیغ کی ذمہ داری بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، کیونکہ یہ جو چلنا ہے سلسلہ یہ قیامت تک چلنا ہے، اور قیامت تک کی ذمہ داری پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اب اس کو قیامت تک باقی رکھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، تو لہٰذا اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جس خاندان کو چنا گیا ہے وہ خاندان مولا علی علیہ السلام کا خاندان ہے۔ اسی لیے پاک پیغمبر نے اکثر مقامات پر انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، کبھی فرمانا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کبھی نفس رسول۔ یہ پاک پیغمبر جس طرح علامہ صاحب نے وہ فرمایا کہ بستر رسول پر سونا جو ہے وہ اس میں آیت نازل ہوئی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، تو یہ ساری ذمہ داری جو ہے پاک پیغمبر کی جو نبھانا ہے وہ مولا علی اور مولا علی کے خاندان پر ہے۔ اسی لیے قیامت تک جو حدیث بیان فرمائے گی انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک عطرت اہل بیت ہے۔ تو لہٰذا عطرت اہل بیت چونکہ قیامت تک ذمہ داری ہی عطرت اہل بیت پر ہے، تو اب جو سیرت پاک پیغمبر کی تھی وہی سیرت جو ہے وہ علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی اور ان کی اولاد کی ہوگی، چونکہ وہی ذمہ داری نبھانی ہے۔ اسی لیے جزو رسول جو ہے وہ انہی کو کہا گیا ہے، علی منی و انا منہ، حسن منی و انا منہ، حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ تو یہ ذمہ داری جو ہے، جیسے آپ نے پہلی گفتگو میں کہا ہے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا، تو یہ ایک خاندان کو، ایک طیب خاندان کو، ایک شجرہ طیبہ کو پروردگار نے منتخب کیا ہے رسالت مآب کی، اور اسے جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ تھا وہ اسی سلسلے کو کنٹینیو رکھنا جو ہے وہ اسی خاندان کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے جو سارا سلسلہ ہے دین کا وہ انہی پر سارا، جتنے بھی آپ جنگ کے واقعات دیکھیں، جیسے فرمایا کہ سخاوت ہو، شجاعت ہو، چونکہ ورثہ رسالت کا ہے، یہ رسالت کا سارا کام جو ہے وہ انہی کو آگے سر انجام دینا ہے، چونکہ یہ خاندان رسول ہیں، یہ نسل رسول ہے۔ تو لہٰذا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ، جیسے آپ نے کہا کہ یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، تو روزہ نہیں رکھنا سیرت کو چھوڑنے کی بات ہے، کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سیرت کو لیتے نہیں ہیں، بڑا لائٹلی لیا گیا ہے کہ جو اب دیکھیں انہوں نے کتنا کام کیا ہے، کتنی جنگیں لڑی ہیں، کس حالت میں جنگ لڑی ہے۔ یعنی اگر آپ مولا علی علیہ السلام کی جنگیں دیکھیں تو ان جنگوں میں بھی آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ جنگ لڑ رہے ہیں، تلوار چل رہی ہے، تو پھر بھی توحید بیان ہو رہی ہے، پھر بھی رسالت کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے چلا رہے ہیں کہ میں یہ جناب علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے سلسلے کو کنٹینیو رکھا، حتیٰ کہ دشمن کو زمین پہ گرا لیا۔ دشمن جو ہے وہ تلوار ہاتھ میں لے کر وہ کہتا ہے کہ یا علی آپ بڑے سخی ہیں، کہا میں سخی اللہ نے مجھے بنایا ہے، تو کہا یہ تلوار جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ تلوار مجھے دے دیں، میدان جنگ ہے، تلواریں چل رہی ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کسی وقت بھی گردن تو کٹ سکتی ہے، تو فرمایا کہ یہ تلوار مجھے دے دے۔ اور علی المرتضیٰ نے ایک منٹ نہیں سوچا، یعنی توقف نہیں کیا، تلوار کو پھینک دیا۔
तलवारें दोनों वो अपने हाथ में लेकर बड़े तकब्बराना लहजे मौला अली के सामने कहता है कि अब आपको मुझसे कौन बचाएगा। तो अली इब्न अबी तालिब, आज ये तौहीद बयान हो रही है, फरमाया वही बचाएगा जिसने अब तक तुझे मुझसे बचाया है। तो ये जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत, चूँकि वही सीरत जो पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली है, वही सीरत जो है वो तमाम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अब ये सारी चीज़ें, अब ये एक बात तय है कि कुरान मजीद का एक फ़ैसला है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पाक पैगम्बर पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए। अब जब रहमत बन के आए हैं तो वो रहमत का दर्स तो उनका है। अब मुसलमानों में क्या हमने वो सीरत रखी है, पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत रखी है या मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत रखी है? हमने कोई सीरत जो है वो अपने पास नहीं रखी। नाम के तो हम मुसलमान हैं, ये जैसे आपने फ़लस्तीन और लबनान का ये तज़किरा किया, तो यानी वो मुसलमान कत्ल हो रहे हैं तो मुसलमान ही खामोश हैं। यानी मुसलमानों की ज़ुबान पर यह बात तो नहीं आई कि मुज़म्मती बयान तक भी यानी बाकी कौमें दे रही हैं। कुफार से बहुत सारे ममालिक उनके साथ खड़े, कुफार के ममालिक खड़े हैं, लेकिन मुसलमान जो हैं वो यकसर खामोश हैं। इसका मतलब ये है कि जो सीरत पैगम्बर थी, जो सीरत मौला अली अलैहिस्सलाम थी, जो सीरत इमाम हसन थी, जो सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थी, वो हमने छोड़ दी है। तो लिहाजा ये फिर बाकी ये चीज़ें जो हैं, ये रोज़ा क्यों रखा गया? जैसे आपने कहा कि जो नौजवान कहते हैं जाग नहीं आई, अच्छा ये फिर सोने और जागने से तो इसका तल्लक ही नहीं है। इसका तल्लक तो ये है कि खुदा से लगाव का इसका सिलसिला है। तुमने सहरी की है तो भी रोज़ा रख सकते हो, सहरी नहीं की तो भी रोज़ा रख सकते हो। तो रोज़े का मतलब ये है कि तुमने अपने आप को रोकना है खुदावंद ताला की रज़ा के लिए, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा के लिए। अब रज़ा के लिए अगर आप किसी से आप रुकते हैं तो इसका मतलब ये है कि यही रोज़ा है, यही इबादत हैं और यही उनका सीरत है, यही उनकी दर्स है। यानी उन्होंने फाके किए हैं, उन्होंने सारा सिलसिला किया है, लेकिन उन्होंने अपनी तबलीग को नहीं रोका, अपने मिशन को नहीं रोका। जंग है तो जंग में भी वही मिशन रहा, जंग में भी तौहीद बयान होती रही, जंग में ही रिसालत में। मैं अलामा साहब आपसे ज़रा मुख्तसर इसी ब्रेक के आखिर पे चाहूँगा कि आप ज़रा अलामा साहब को मैंने इसलिए वक्त दिया था कि वो बड़ी खूबसूरत एक गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें पॉइंट चाह रहा था कुछ, उन्होंने बड़ा खूबसूरत पॉइंट दिया कि जो तौहीद बयान की और फिर शहादत भी इसी रमज़ान के अंदर है, वो उसी रमज़ान के अंदर कुरान पाक तकमील होती है। तो मुसलमानों के लिए तो सब कुछ इस रमज़ान के अंदर है, क़यामत भी इस रमज़ान को आनी है, सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी भी मज़ाक की तरफ बढ़े हुए हैं। मैं इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल दुनियावी टॉपिक नहीं है, इमाम अली की शहादत बयान कर रहे हैं, लेकिन उनकी शहादत के अंदर ऐसे मौजू हैं जैसे उन्होंने तौहीद की बात की, तो आज बहुत ज़रूरी है कि उसी तौहीद के ऊपर ज़ोर दे के चीज़ें बताया जाए। देखें जी, क़िबला शाह साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी को गहराई में जाके उनकी सीरत को पढ़े तो ये बात उभर कर सामने आती है कि आपकी ज़िंदगी किताबुल्लाह, आकाम रब्बानी और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़य्यन थी। इसीलिए जलीलुल कदर साहबा किराम रशक करते थे आपकी ज़िंदगी के ऊपर। आपको रिश्ता रसूल की वजह से, दमाद रसूल की वजह से और कुरान और सुन्नत से मुज़य्यन ज़िंदगी की वजह से ये मुकाम हासिल था कि सहाबा रशक करते थे। और आपने अहकाम रब्बानी और सुन्नत नबवी पे अमल करते हुए इस पैगाम को, इस परचम को सरबुलंद करने के लिए भी बड़ी कुर्बानी दी है। तो इस लिहाज से आज ज़रूरत इस अमर की है कि जिस दुराए पे हम खड़े हैं, जिस सबक को हमने बुला दिया है, हमें चाहिए कि उनकी तालीमात, उनकी ज़िंदगी को, उनके जो कि उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमलन तस्वीर थी, उसको अपनाएं। और अपनाने के बाद हम उसे मशल राह समझते हुए, मिनारा नूर समझते हुए, आज भी अगर उम्मत उस पर कामज़न हो जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मत जो है शिकंजा जुल्म से निजात पा लेगी। फ़लस्तीन में भी आज़ादी नसीब हो जाएगी, कश्मीर में भी आज़ादी नसीब हो जाएगी। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि उम्मत को आपने ज़िंदगी में दर्स दिया है मुत्तहिद रहने का, बेदार रहने का, और दर्स दिया है मिली यकजहती का, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का। आज हम उसे बुलाए बैठे हैं।
ہمیں چاہیے کہ تحمل پیدا کریں اپنے اندر، برداشت پیدا کریں، پیار پیدا کریں، یگانگت پیدا کریں، عالم اسلام اکٹھا ہو، یکجا ہو۔ جب ملی یکجہتی مضبوط ہوگی تو پھر امیر المومنین کے ارشاد کے مطابق امت کو عزت نصیب ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ علامہ سید ابن حسن شرازی صاحب موجود تھے، علامہ محمد ریاض کھرل صاحب، شیخ سجاد حسین صاحب، شکریہ آپ کا۔ علامہ صاحب نے، سید صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی۔ میں یہ کہوں گا سمندر کو کوزے کے اندر بند کرتے ہوئے یہ کہا کہ عالم اسلام کو جاگنا ہوگا اتحاد کے اوپر، اور وہ اتحاد جو آج جس کا ذکر، جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں، ان شخصیت کے ذکر کو دیکھتے ہوئے، ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے کہ اگر آپ ایک پرچم تلے اکٹھے ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، یک جان اور یک زباں ہو جائیں گے، تو کوئی بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ ایک بریک لیں گے، دوبارہ حاضر۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی شہادت کے اوپر گفتگو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں، میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کروا دوں۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب موجود ہیں، معروف عالم دین ہیں، مفتی مظفر اقبال صاحب موجود ہیں، جبکہ مولانا تنویر طاہر راٹھور صاحب موجود ہیں۔ میں تینوں علماء کا بہت شکر گزار ہوں وقت دینے کے لیے۔ میں بلا تاخیر ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے بھی علامہ ریاض کھرل صاحب اور سید ابن حسن شرازی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، کیا آپ آج کے اس موقع پر، اس دن کے حساب سے کیا کہیں گے کہ آج شہادت امام علی ہے، ان کی تعلیمات اور خاص طور پر ان کی شہادت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بلال بھائی بہت شکریہ، آج کے اس اہم دن پر آپ نے جو ہے نا وہ ایک خوبصورت گلدستہ سجایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ محمد اور آل محمد جو ہے یہ وحدت کا مرکز ہے، اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ پوری دنیا کو جوڑ سکتی ہیں، یکجا کر سکتی ہیں، ایک نقطے پہ، ایک مرکز پہ جمع کر سکتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امیر المومنین شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ایک رشتہ تھا، جو ایک تعلق تھا، قلبی تعلق تھا، اس کی مثال نہیں ملتی، اور اعزازات کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے جو کمالات ہیں، جو ان کے فضائل ہیں، جو ان کے مناقب ہیں، جو ان کی فہم و فراست ہے، اور جو ان کا تدبر ہے، اور جو ان کا ایک بطور خلیفہ جو قوم کے لیے ایک ہمدردی اور غم خواری کا جو جذبہ اور احساس ہے، وہ احاطہ تحریر میں نہ لایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام جو ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیغمبر نے شیر خدا کا لقب دیا ہے، اور جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے منتخب کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے جو فضائل ہیں، یا جو ان کے مناقب ہیں، اور ان کی جو شہادت میں جو سبق ہے، وہ تو پوری امت کے لیے ایک قابل تقلید بھی ہے، مشعل راہ بھی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے رہبر و رہنما ہیں۔ ان کی سیرت طیبہ کو فالو کرنا اور ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنا دنیا اور آخرت کی ضمانت کی کامیابی ہے۔ بہت شکریہ۔ میں آگے بڑھوں گا۔ ہمارے ساتھ مفتی مظفر اقبال صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، آپ ہمیشہ بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، کیا کہیں گے کہ امام علی کی شہادت ہے، اور اگر ہر طرف دیکھیں بالکل ان کی شہادت ایک غم کی جگہ ہے، تو دوسری جگہ ہمارے پاس ہمارے لیے ایک تعلیمات ہیں، کیونکہ وہ ایسی شہادت نہیں تھی جو باطل کے آگے جھک جانی تھی، وہ تو ایسی تھی کہ قاتل کو خود جگایا کہ اپنا کام کرو جو کرنے آئے ہو، اور پھر وہ زہر والی تلوار، وہ اگر اجازت نہ ہوتی میرے خدا کی تو وہ کبھی بھی کام نہ کرتی، وہ وقت تھا تو وہ کام ہوا، اور خود حضرت علی نے ان کو جگایا کہ اپنا کام کرو، اور پھر یہ بھی کہا کہ اس کے اوپر ایک ضرب لگانا، اگر یہ سہل ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ایسے چھوڑ دینا، اور اس کے مطلب یہاں تک کہ اپنے قاتل کے اوپر بھی ظلم کو جو ہے وہ اس کی ممانعت کر کے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
انت اخی فی الدنیا والآخرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلال بھائی، سب سے پہلے تو آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ کا حکم تھا تو یہ تلوار چلی، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو یہ تلوار نہ چلتی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلائی، اللہ کا حکم تھا نہیں چلنا، وہ نہیں چلی، تو یہاں بھی اللہ کا حکم تھا، یہاں تلوار کا حکم تھا چلنا ہے تو وہ چل پڑی، ایک سبق تھا ہمارے سب کے لیے، وہ ملنا تھا، وہ ملنا تھا۔ اور اسلام نے ان کے خون سے آبیاری حاصل کرنی تھی، چونکہ یہ تو وہ شخصیات تھی کہ جو کبھی جھک نہیں سکتے، یہ تصور بھی نہیں ہے کہ یہ جھک جائے گا، تو یہ سر جھکنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، تو حسین کا پرچم لہرا رہا ہے، تو حسین کی تربیت کرنے والے ان کے والد محترم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کا پرچم الحمدللہ لہراتا ہے اور لہراتا رہے گا، تا قیامت لہراتا رہے گا۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرنے والے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو جن کی تربیت خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، مصطفیٰ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ سر جھکنے کے لیے ہوتا؟ وہ تو سر ہمیشہ بلند رہنے کے لیے ہی تھا، آقا نے تربیت ہی ایسی کی تھی۔ اور نمبر 2، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فضائل ارشاد فرمائے، ان میں سے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کے موقع پر انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کا عمل کیا، اور اس مواخات میں ہر ایک مہاجر کو دوسرے انصاری کا بھائی بھائی بنا دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ باقی بچ گئے، کسی کا بھائی نہ بنایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے طرف جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، تو دنیا اور آخرت میں میرے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو میرا بھائی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی اور اعزاز نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ تیرا اور میرا رشتہ وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ وہاں تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام کو نبوت مل گئی، یہاں حضور نے فرمایا کہ رشتہ تیرا میرا وہی ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اعزاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ انت منی وانا منک، اے علی میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے، اے علی میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس جملے کے بعد فوراً حاضر خدمت ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اے علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ اللہ رب العزت کو آپ کا یہ جملہ اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیج دیا ہے، اور میں یہ بات عرض کرنے کے لیے ہوں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، اور میں جبرائیل کہتا ہوں کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، انا منکما، میں تم دونوں سے ہوں۔ یعنی جس طرح آپ کا رشتہ اور تعلق علی سے ہے اور علی کا رشتہ اور تعلق آپ سے ہے، اسی طرح میرا تعلق آپ دونوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے اعزازات ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک بہادر ترین انسان تھے، اور ایسے بہادر تھے کہ جس میدان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتارا، فاتح بن کر واپس آئے۔ دوبارہ واپس آؤں گا، ہمارے ساتھ مولانا تنویر طاہر رٹھور صاحب موجود ہیں۔ آپ بھی حضرت علی کی تعریف تقریباً بلا شبہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہم کر سکے، لیکن دنیا کے اندر جب رہتے ہیں تو ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ایک مقصد ہے، وہ پورا کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ یہاں تک بھی کہا کہ جو میرا مولا ہے، تو یہ بھی جملہ بڑا خوبصورت میں چاہوں گا، کیونکہ آپ مذہبی اسکالر ہیں، آپ اس کو خوبصورتی سے ساتھ پرو دیں تاکہ دنیا کو یاد ہو اور پتہ چلے حضرت علی کی اہمیت، تاکہ پھر میں نے تینوں سے سوال کرنا ہے کہ اب ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا شکریہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ جو مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی مناقب کے حوالے سے موجود ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرمایا لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دم کا دمی، مولا کائنات کے بارے میں فرمایا، اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها،
अना दारुल हिकमा व अलीयुल बाबुहा मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला। ये अरशदात फरमाना और मेरे मौला कायनात की शान को बुलंद करना और हज़रत मौला कायनात का जो मकाम दुनिया को बताना, इसमें कोई दो राय रह नहीं जाती कि हज़रत अली को अल्लाह ने जो मकाम, मर्तबा, फजीलत और इज़्ज़त अता फरमाई है, यकीनन कायनात के अंदर किसी ख़ानदान को ये इज़्ज़त अता नहीं होगा। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इस ख़ानदान की मोहब्बत और इस ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखना ये ईमान का बुनियादी जुज़ है। मम माता अला हुब्बी आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा। नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अहले बैत के साथ, ख़ानदान अली के साथ, ख़ानदान मुस्तफ़ा के साथ, जनाब हसन पाक के साथ, जनाब हुसैन पाक के साथ, जनाब सैयदा ज़हरा पाक के साथ मोहब्बत की, मेरे आका ने फरमाया जब मौत आएगी तो मेरा अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। और फिर फरमाया मम माता अला बुग़्ज़ि आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता काफिरा। जो इनके साथ बुग़्ज़ रखेगा, देखिए कोई बंदा भी मोमिन उस वक्त तक हो नहीं सकता जब तक मौला कायनात और इनके घर वालों से मोहब्बत नहीं कर लेता। ये बुनियाद है ईमान की, इनकी मोहब्बत बुनियाद है ईमान की। इनके साथ मोहब्बत ईमान है और इनके साथ बुग़्ज़ रखना ईमान से दूरी। मम माता अला बुग़्ज़ि आलि मुहम्मद माता काफिरा। जिसने इनके बुग़्ज़ में जो रहा, मेरा अल्लाह उसे कुफ़र पर मौत अता फरमाए। और मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिस तरह मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे, यकीनन ये अगर उम्मत में देखा जाए तो मौला कायनात के पाए का बंदा हमें कोई नज़र नहीं आता फजीलत के अतबार से। और ये कौन अली है कि जिनके अक़द में जनाब सैयदा ज़हरा पाक खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, जिनके शहज़ादे को इमाम हसन पाक कहा जाता है और जिनके शहज़ादे को इमाम हुसैन पाक कहा जाता है, और वो हुसैन के जिसने यही हमें उम्मत को पैगाम दिया है, वो यही दर्ज दिया है कि जिसकी रगों में अली का खून होता है, वो अगर वो चांद भी हों तब भी हज़ारों यजीदी लश्कर के सामने भी सर झुकाता नहीं, बल्कि अपना सर फ़ख्र से बुलंद करके ये कहता है कि देखो मेरे जिस्म के अंदर, मेरे रूह के अंदर, मेरे खून अंदर जो खून शामिल है उस मौला कायनात का खून शामिल है। और यही मौला कायनात की तालीमात हैं और यही मौला कायनात की जो हमें इस वक्त दौर हाज़रा में जिस चीज़ों पर अमल करने की ज़रूरत है कि मौला कायनात ने एक शुजात दी है, एक जुर्रत दी है, एक हिम्मत दी है और हक़ बातिल के सामने डट के खड़ा हो जाने की ताकत दी है। और यही पैगाम दिया है कि जब भी ज़मीर के सौदे की बात हो तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। तो मौला कायनात बिलाशुबा उम्मत के अंदर ये वो हस्ती है, वो शान वाली हस्ती है कि जिनके निकाह के लिए जो सैयदा खातून जन्नत के साथ जो निकाह होता है उसका इंतखाब अर्श वाला रब अर्श पर फरमाता है। ये वो अजीम हस्ती है कि जिनके बारे में करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह मुफ्ती साहब फरमाया, अंत अख़ी फ़िद दुनिया वल आखिरा, अली तुम दुनिया में मेरा भाई और आखिरत में मेरा भाई है। और मौला कायनात की फजीलत, मौला कायनात का मकाम, मौला कायनात का मर्तबा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली की बात सुनना भी इबादत है। और अली वो शख्सियत है कि जहाँ पर अली होगा वहाँ पर हक़ होगा, और जहाँ पर हक़ होगा वहाँ अली पर हमेशा हक़ पे होगा। वहाँ मैं दोबारा डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ूँगा। डॉक्टर साहब, अब हमें तालीमात क्या मिलती हैं आज के लोगों को, आज के नौजवानों को, ताकि मैं फिर दूसरे दोस्तों से करूँ। बिलाल भाई, जैसे मैंने पहले आयत पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौला अली अलैहिस्सलाम की अदाओं को और उनके अमल को कुरान बना के नाज़िल फरमाया। वयुतिमून ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। अभी जो तनवीर भाई हदीस पढ़ रहे थे उस पर कभी गौर करें आप, उसमें एक बहुत बड़ा नुक्ता समझ में आता है। अल हक़्क़ु मा अली, हदीस के अल्फाज ये हैं, हक़ अली के साथ है। ये नहीं कहा कि अली हक़ के साथ है, यानी हक़ को हक़ पर होने के लिए भी अली के साथ की ज़रूरत है। तो ये एक ऐसा नुक्ता है जिसको समझने की ज़रूरत है। अगर मैं ये समझता हूँ कि मैं हक़ पर हूँ तो मुझे फिर सबसे पहले ये देखना होगा कि मैं किसके साथ हूँ। और मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, आप सबको और अल्लाह को गवाह बना करके क़यामत वाले दिन मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने अगर कोई दूसरी पार्टी आती है तो मैं तो मौला अली के कदमों में बैठूँगा। तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम जो हैं वो हक़ का मेयार हैं, वो ईमान की बुनियाद हैं। यानी मैंने अपने ईमान को परखना है तो मैं देखूँगा कि मुझे मौला अली के साथ कितनी मोहब्बत है। तो उनकी जो तालीमात हैं, वो उनका जो पैगाम है वो वहदत का है, वो हक़ पर डट जाने का है, वो जुल्म के सामने सर झुकाने का नहीं बल्कि सर कटाने का है। तो उनकी सीरत जो है उसको फॉलो करना है, उनके नक्शे कदम पर चलकर अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी। मैं मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ूँगा। मुफ्ती साहब, आप क्या कहेंगे आज के नौजवानों के लिए, आज के लोगों के लिए, आज की आवाम के लिए, आज के मुसलमानों के लिए हज़रत अली की शहादत और ख़ास तौर पर हज़रत अली की तालीमात से हमें क्या पैगाम मिलता है? मैं इस मुआशरे को और बिलखुसूस पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو علوم ہے جن کے وہ موجد ہیں، مثال کے طور پر علم تصوف کے وہ موجد ہیں، تو اپنے آپ کو اللہ کے رسول، اہل بیت اور صحابہ کا فرما بردار بنانا یہ تصوف کی بنیاد ہے۔ تو ہم سب کو اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ جیسے آپ نے پہلے سوال کیا تھا پہلے سیشن میں کہ کوئی بندہ روزہ چھوڑ دیتا جی میری آنکھ نہیں کھلی، تو آنکھ کھلے نہ کھلے، سحری نہیں بھی کھائی تو روزہ رکھ لو۔ اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے، اہل بیت اور صحابہ سے محبت ہے تو پھر کاٹنی ان کے لیے، پھر تو آپ نہیں بھی اٹھے تو کوئی نہیں، روزہ رکھنا ہے تو رکھیں۔ نمبر 2، علم ریاضی کے وہ موجود ہیں۔ علم ریاضی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لین دین میں بالکل صحیح چلیں، آپ کے لین دین میں کمی کوتاہی نہ، آپ کسی کا حق نہ کھائیں۔ اسی طرح علم قضاء، حضرت علی قاضی القضات تھے، اور جامع مسجد کوفہ کے اندر میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ باقاعدہ ان کی جگہ تھی بیٹھنے کی جہاں پر وہ فیصلے فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ تو وہاں الحمدللہ نوافل پڑھنے کا اللہ نے موقع بھی نصیب فرمایا، سعادت عطا فرمائی۔ تو یہ آج کے ہمارے لوگوں کو، اور بالخصوص وقت جو ہماری جوڈیشری ہے، ججز صاحبان ہیں، ان کے لیے سبق ہے بہت بڑا کہ ہم فیصلے کرنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو معیار بنائیں۔ جس طرح وہ کبھی جھکے نہیں، بکے نہیں، مشعل راہ ہے، اسی طرح ہمارے معاشرے کو بھی اور بالخصوص عدلیہ کو اس بات سے سیکھنا چاہیے کہ یہ حضرت علی کا قاضی بننا، گویا اس علم کے موجد وہ ہیں، بانی وہ ہیں، تو ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے اور اپنے فیصلوں میں یعنی میرٹ پر فیصلے کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہمیں جرت، بہادری کا سبق ملتا ہے، اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور ایسا اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت نصیب فرمائے کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب آمین۔ فرمائے۔ میں مولانا تنویر طاہر راٹھور صاحب سے چاہوں گا کہ آخر پہ جملے کیا کہنا چاہیں گے جو خاص طور پہ آج کے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، دیکھنے والے تمام لوگوں کے لیے خاص ہوں کہ وہ اسے اڈاپٹ بھی کریں۔ جی بلال بھائی، اس وقت یقیناً دور حاضرہ میں مولا کائنات کی سیرت پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی باطل کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ نمازیں پڑھتے کہ آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا علی اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا۔ اللہ، ایسی نماز اور ایسی تعلیم اور ایسا اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا تعلق، یقیناً ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مولا کائنات کی سیرت کے ہر ایک پہلو کو اجاگر بھی کیا جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اور آج کا نوجوان، اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی بندہ جہاں پر مرضی پہنچ جائے اس وقت تک بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک مولا کائنات کی سیرت پہ عمل نہیں کرتا، جب تک مولا کائنات کے فرمودات پر عمل نہیں کرتا۔ جس طرح مولا کائنات نے دین پر چل کے دکھایا، جس طرح حق کے لیے لڑ کے دکھایا، جس طرح جرت اور بہادری کی مثال بن کے دکھایا، جب تک ہم اس جرت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اس غیرت ایمانی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، جب تک اس محبت اور اس سیرت پہ چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، اور یہی تعلیم ہے مولا کائنات کی، اور یہی آج کے دن کی مناسبت سے بھی یہی پیغام ہے عالم اسلام کے لیے بھی اور نوجوانوں کے لیے بھی کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کا واحد راستہ خاندان مصطفیٰ ہے۔ وہ حضرت مولا کائنات اور آپ کی اہل پاک کے ساتھ محبت ہے، اس گھرانے کے ساتھ پیار ہے، اور اس کے ساتھ اگر پیار ہے تو پھر سمجھ لو کہ اللہ دنیا میں بھی کامیاب، اور اس کی ضمانت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا اور تمام علماء کرام کا جو ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو، بلا شبہ امام علی کی شہادت کے اوپر جو ہمارے جملے تھے وہ ناکافی ہیں۔ جیسے پہلے علامہ ریاض خالد صاحب نے بڑی ایک خوبصورت شعر بھی پڑھا تھا کہ تحریریں کیا، تحریروں کی تحریریں بھی ہوں تو ناکافی ہے، لیکن پیغام شجاعت، بہادری اور حق کے ساتھ، بلکہ حق کو علی کہا گیا ہے، تو اس لیے حق جو ہے اس کے اوپر ڈٹے رہیں۔ بلا شبہ آج ہمیں چھوٹے چھوٹے پیغامات جو ہم چھوٹی دیکھیں، ہم اپنے کاروبار کے اندر، لین دین کے اندر یہ تمام معاملات کو ٹھیک کریں، تو 21 رمضان شہادت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ہمارا پیغام بنتا ہے۔ بلا شبہ اسٹیٹس لگانے سے ہمارا کام نہیں ہوگا، ہمارا کام ہوگا ان چیزوں کو عمل کرنے سے، تاکہ معاشرے کو ان کی تعلیمات کے تحت ایک گلدستہ بنایا جائے، ایک خوبصورت باغ بنایا جائے جو مہکے اور دوسروں کو بھی اس کی مہک پہنچے اور دوسروں کو بھی تسکین کا باعث بنے۔ اسی کے ساتھ پروگرام نیوز لینڈ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہے ذرا کی مرضی مشیت خدا کی، ہوا تھا نہ لب سے ابھی حکم جاری، ہے ذرا کی مرضی